سر آج کا جو تیسرا سوال میرا آپ سے ہے وہ ہے فیملی پلاننگ کے حوالے سے. جی دو واضح طور پر جو ہے نا یہاں پر گروپس نظر آتے ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. ایک کہتے ہیں کہ جی فیملی پلاننگ ضروری ہے کیونکہ موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں ظاہر مہنگائی بھی ہے, بچوں کو بھی پالنا ہے, کوالٹی لائف بھی آپ نے دیکھنی ہوتی ہے, تو آپ کو یہ چیز کرنی چاہیے. بچے دو ہی اچھے, باقاعدہ سرکاری طور پر کیمپینز چلائی جاتی ہیں, گھر گھر جا کے بتایا جاتا ہے. ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ یہ تو سراسر آپ کی خدا پر کم جو اعتبار کر رہے ہو, یہ یقین کی کمی کا نتیجہ ہے کہ وہ خدا جو کہتا ہے کہ پتھر کے اندر موجود جو کیڑا ہے اس کو بھی وہ رزق دے دیتا ہے. تو پھر آپ یہ کیسے بات کر سکتے ہیں کہ آئے گا تو رزق کی کمی ہو جائے گی؟ وہ تو اپنا رزق لے کر آتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, دو طرح کی باتیں اس میں جو کہی جاتی ہیں. یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ فیملی پلاننگ کرنا انتہائی گناہ ہے جی. دوسری یہ کہا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ پہ اعتبار کم ہے. تیسرا اس میں نقطۂ نظر جو جسے ہم کہتے ہیں کہ اسکول آف تھاٹ ایک ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں جی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہم لوگ اپنے طور پر ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اپنے حالات کے مطابق اپنی منصوبہ بندی کریں. اب منصوبہ بندی سے مراد یہاں یہ بچوں ہی کے لیے نہیں ہے, پوری حیات کی منصوبہ بندی ہوتی ہے انسان کی. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کو ریفرنس کے طور پر ایک بات تو یہ کہوں گا کہ بڑی مستلق کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر گئے تھے تو وہاں پر واپسی پہ آ رہے تھے تو ایک جگہ پڑاؤ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس وقت صحابہ کرام میں سے کچھ نے اس چیز کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ, ہماری بیویاں ہم سے دور ہیں, اپنے گھروں میں ہیں, اور اس وقت ہماری یعنی جو فطرتی طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ضرورت سے نوازا ہے کہ اس کے پورا ہونے کے بعد ہی اسے سیٹسفیکشن ملتی ہے, اس کا اظہار کیا. اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کسی ذریعے سے یعنی اپنے فخلاء کی کیفیت عربی میں آتی ہے وہ کہ ہم یہ کر سکتے ہیں جسے عام طور پر آج کل ماسٹربیشن بھی کہتے ہیں. یعنی کہ اس انداز سے ہم اپنی شہوت کو پورا کر سکتے ہیں. یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روح نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہی ہے. آپ کوئی بھی ذریعہ اختیار کر لیں, آپ اسے نہیں روک سکتے. جس نے آنا ہے اس نے آنا ہی ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری یہ کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری 2 یا 3 بیویاں, یہ دونوں کا ذکر آتا ہے, اور ان کے یعنی ہر دوسرے سال بچہ ظاہر ہے وہ پیدا جس طرح ہے اس طریقے سے ہو جاتا ہے, تو میرے بچوں کی تعداد بھی 10 سے زیادہ ہو گئی ہے. تو میرے حالات جتنے ذرائع میں مجھے میسر ہیں یا جو میری پراپرٹیز ہیں یا جو چیزیں ہیں ان میں گزارا بہت مشکل ہوتا ہے. کھانا پینا بھی پوری طرح پورا نہیں ہو سکتا, تو میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کہا کہ فخلا, تم جس وقت اپنے یعنی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر رہے ہوتے ہو تو جس وقت آپ کا سپرم آؤٹ ہونے لگے تو اسے باہر نکال دیا کرو اس وقت, اور باہر آؤٹ ہو جایا کرو. ٹھیک ہے. یہاں سے اجازہ ملی فیملی پلاننگ. پوائنٹ ہے بالکل. شرعی لحاظ سے عام طور پر جب بھی کبھی اس کو عذر کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے تو اس حدیث مبارکہ کا حوالہ دے کر کہا جاتا ہے کہ یہاں سے اجازہ ہے, یہ اجازت ہے, ملی ہے فیملی پلاننگ کرنے کے لیے, خاندانی منصوبہ بندی کرنے کے لیے یہ ایک اجازت ملی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کیا کرو جو کثرت اولاد جن کے ہاں خاندانوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے, ان خاندان کی عورتوں سے آپ شادی کیا کرو تاکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ہر زمانے کے لیے یکساں نہیں ہے. اس کے سیاق و سباق اور حالات و واقعات کا اس کے اوپر اثر انداز ضرور ہونا ہوتا ہے. تو حالات و واقعات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرمان صادر فرمایا کرتے تھے. دائمی طور پر جو باتیں وہ احکامات الہی ہیں, دائمی طور پر جو باتیں وہ شریعت کا حصہ ہیں, شریعت کا. اب دیکھیے یہ فیملی پلاننگ شریعت کا حصہ نہیں ہے. شریعت سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو شریعت کہا جاتا ہے. کمبینیشن آف دیز ان دونوں کو شریعت کہا جاتا ہے. احکام الہیہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. احادیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے اخلاقیات، آپ کے کردار اور آپ کی اس زمانے کی تاریخ کا پوری طور پر احاطہ کرتے ہیں، جسے ہم احادیث کہتے ہیں، وہ احاطہ ہے آپ کی تاریخ کا۔ اب یہ تاریخی تناظر میں کہی ہوئی باتیں تاریخ ہی کا حصہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے اس طرح کے حالات و واقعات کو سامنے دیکھنا پڑے گا۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور مبارکہ میں جس وقت غزوہ خندق ہو رہی تھی، اس وقت آپ نے ایک خندق کھودی مدینہ کے اطراف میں، ٹھیک ہے، پورے 3 میل لمبی خندق کھودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب مدینہ کا دفاع کیا جائے تو خندق کھودنی لازم ہے، ظاہر سی بات ہے، اس دور کے لیے تبدیل ہو گئے، اس دور کے لیے یہ لازم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا۔ آج کل ضروری نہیں ہے، اس زمانے میں لوگ تیغ و تفنگ اور تیر و تلوار کے ساتھ جنگیں لڑتے تھے، آج کل یہ نہیں، وہ سنت تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تاریخ تھی اس زمانے کی۔ اسی طرح بہت ساری اور چیزیں آپ دیکھ لیں، گنوانا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا سارا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ مثالی انداز سے یہ صرف بتائی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اس کو مزید زیادہ ہونا چاہیے، کثرت میں ہوں گے تو زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اسلام بڑے ہو کر جوان ہو کر قبول کرتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں اگر بچہ ہی گھر میں مسلمان کوئی پیدا ہوگا تو مسلمان ہی رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان عورتوں سے شادی کیا کریں جو زیادہ کثرت سے اولاد دیتی ہیں تاکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو۔ جب وہ اتنی بڑھ گئی کہ اربوں خربوں میں چلی گئی تو پھر کیا اس کا اطلاق؟ اب تو نہیں، ظاہر سی بات، پھر وہ اطلاق ہوگا کہ تمہارے ریسورسز جتنے ہیں اس کے مطابق آپ اپنی منصوبہ بندی کرو۔ فخلا، آپ اس کو بیسیکلی یہ بھی تو پلاننگ ہی ہے نا۔ آپ کنڈوم یوز کرتے ہیں یا دیگر بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو اسی تناظر میں کیا جاتا ہے کہ آپ کا سپرم جا کر مدر کے ووم میں وہ دوسرے کے ساتھ، اس مدر کے اپنے سپرم کے ساتھ اٹیچ ہو کر وہاں گروتھ کی شکل نہ اختیار کر لیں، ایک پروسیس نہ چل پڑے، ٹھیک ہے۔ اس کی ممانعت تو نہیں ہے، نہ کہی جاتی ہے، لیکن پھر آ جاتی ہے ریجیڈیٹی۔ جب ہم ریجیڈیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں تو عقل و شعور وہاں پہ کام نہیں کرتے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہرگز نہیں، ایسے تو نہیں، ایسے ہی۔ تو بہت ساری چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے ہم انہیں یوٹیلائز کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں کو اپنے آپ کو یہ سمجھ لو کہ کوئی برتر قسم کا، اعلیٰ قسم کا مسلمان ثابت کرنے کے لیے ہم اس وقت ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ اب دیکھ لیجئے کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ قدغن لگاتے رہتے ہیں۔ تصویر کھنچوانا کفر ہے، یہاں تک بات کی جاتی ہے، اور آئیڈینٹی کارڈ کے بغیر، CNIC کے بغیر وہ کہیں جا نہیں سکتے، نہ حج پہ جاتے ہیں، نہ باہر جا سکتے ہیں۔ وہاں آ کر وہ کہتے ہیں یہ حالت اضطراری ہے، یعنی انسان کو ہنسی آتی ہے ان کی باتوں پر۔ آپ ہی نے ایک دفعہ بتایا تھا لاؤڈ اسپیکر پہ کتنا عرصہ لگا رہا، 1953 تک اس کو حرام قرار دیا گیا۔ میوزیکل انسٹرومنٹ ہے یہ، اور کیا کیا، آپ کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں یہ نہ لگا ہو؟ جی ٹھیک ہو گیا، اپنے کرم میں رکھے، یہ ویسے ہی ہے یہ ساری باتیں۔ سر آپ کی بات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو آج کل پروڈکٹس ہیں، جس کو آپ نے ٹچ بھی کیا تھوڑا سا، یہ پروڈکٹس کا استعمال کرنا بھی کوئی ممانعت نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے، کسی صورت میں ناجائز نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ اس کے بارے میں ناجائز کا فتویٰ دیتے ہیں ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ اپنے طور پر دلائل رکھتے ہیں، وہ دیتے رہیں، لیکن اللہ رحم کرے کسی بہت سارے علماء کو یا ملاؤں کو جن سے گفتگو کبھی ہوئی یا ہوتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہمیں بھی کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ بچوں کی تعداد کم ہو جائے۔ یہ دیکھنے میں ٹھیک ہو گیا۔